حضرت مولانا صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔ برسات کی مجبوری کی وجہ سے اور اس وقت موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کی اس مسجد میں یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ ایک مخصوص عنوان کے تحت مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے۔ قرآن مقدس آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس سے پہلے اور بھی کتابیں نازل ہوئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی انبیاء کرام آئے، لیکن ان نبیوں کی نبوت میں اور آپ کی نبوت میں یا ان آسمانی کتابوں میں اور قرآن مقدس میں بہت بڑا اور واضح فرق ہے۔ پچھلے انبیاء کرام جتنے بھی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ کے لیے آئے، ان میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جو قیامت تک کا نبی ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو پوری دنیا کا نبی ہو۔ ان کا علاقہ بھی طے تھا اور ان کی بات، ان کی تعلیمات کچھ دنوں چلتی تھی۔ اس وقت ریکارڈ میں رکھنے کے ایسے اسباب نہیں تھے، دنیا آپس میں جڑی ہوئی نہیں تھی، ندیوں پر پل نہیں تھے، جنگلوں میں راستے نہیں تھے۔ اس وقت کے حالات بتلاتے ہیں۔ آہستہ 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 دنیا آگے بڑھی، آبادی بڑھی، ایک دوسرے سے رشتہ قائم ہوا، اور بالآخر وہ وقت آیا کہ آخری پیغمبر خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آ گیا۔ تو خداوند قدوس نے آپ کو کہاں پیدا فرمایا؟ دنیا کے سینٹر مکے میں، اس لیے کہ آپ کسی ایک خطے کے نبی نہیں ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام جو جہاں ہے ان کا مخصوص علاقہ تھا، حتیٰ کہ پہاڑ کے اس پار دوسرے نبی، اس پار دوسرے نبی، دریا کے اس پار دوسرے نبی، اس پار دوسرے نبی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی فیملی میں کئی نبی ہوتے تھے، کام کا دائرہ الگ الگ ہوتا تھا۔ اور ابھی بھی کم سمجھ میں آتا ہو تو اور وضاحت کر دوں، ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے دو بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی، 4 نسلوں تک مسلسل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ان کے ساتھ میں جوائنٹ سپورٹر حضرت ہارون بھی نبی۔ حضرت یحییٰ زکریا بھی نبی، بیٹے یحییٰ بھی نبی۔ حضرت سلیمان بھی نبی، بیٹے حضرت داؤد بھی نبی، بیٹے سلیمان بھی نبی۔ کتنی مثالیں میں آپ کو، ان سب کا دائرہ چھوٹا تھا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی، اور آپ کا پیغام قیامت تک کے لیے، اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب آنے والی ہے۔ آپ کا طریقہ اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب دونوں قیامت تک محفوظ رہنے والی ہے۔ پچھلے انبیاء کرام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتے تھے، اکثر مخالفتیں ہوتی تھی، لوگ نہیں مانتے تھے۔ بعض انبیاء تو ایسے آئے کسی ایک نے ان کی نہیں مانی، آئے کام کیا چلے گئے۔ اور یہ بات اچھی طرح دونوں کان کھول کر سن لیجئے، نبی کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی اس کی بات مانے کہ نہ مانے، کوئی اس پر ایمان لانے والا ہو کہ نہ ہو، اس سے نبی کا معیار طے نہیں ہوگا۔ سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے، سارے نبی معصوم، سارے نبی اللہ کے مقرب، سارے نبی جنتی۔ خبردار خبردار، ماننے والوں کی کمی ذاتی کی بنیاد پر کوئی معیار طے نہ کیجیے گا۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے رہے جو جنگلوں میں رہے، گمنامی زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کہیں پیغام دے شادی کا تو پیغام قبول نہ، چل پھٹیچر کون لڑکی دے گا،
کسی کی سفارش کرے کوئی سفارش سننے والا نہیں، انتقال ہو جائے تو پلنگ کے 4 پیر کو کندھا دینے والے 4 افراد نصیب نہ ہوں۔ یہ میں آپ کو حدیث کی وضاحت سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن اس کا مقام اللہ کیا، اس کا مقام یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ مچل جائے قسم کھا لے تو خدا بھی اس کی قسم کا بھرم رکھے۔ تو ماننے والوں کی تعداد کی کمی ذاتی کوئی بنیاد کوئی معیار نہیں ہے، کام صحیح اللہ کے حکم کے مطابق انبیاء کرام اپنا کام کرتے رہے۔ آپ دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک کام کرتے رہے، قوم نے بہت ہلایا، نوح ایسا کر لو تو ہم مان لیں گے، ایسا کر لو تو ہم مان لیں گے، مطلب اتنا سا کم کر دو بس، یہ جو آپ کہتے ہو نا صرف خدا اور کوئی نہیں، بس یہ نکال دو، خدا بھی رہے تھوڑا سا یہ بھی رہے۔ یہی سوال تو مکے والوں کا اللہ کے نبی سے تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، بس یہ جو آپ ایک خدا کی بات کرتے ہو اس سے رک جاؤ۔ ایک موقع پر مکے والے امٹ کر آئے چچا ابو طالب کے پاس، ابو طالب تمہارا بڑا احترام ہے، اور یہ بھی سن لیجئے چچا ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی، بڑا ساتھ دیا، لیکن تھے اسی مذہب پر۔ تو مکے والے اس بنیاد کو ان کا احترام کرتے تھے کہ دیکھو تم ہو تو ہمارے ساتھ، لیکن تم بھتیجے کی محبت میں اتنا آگے کیوں بڑھ گئے؟ یا تو تھوڑا اس کو بھی سمجھاؤ یا تم ہٹ جاؤ، ورنہ اب مسئلہ برداشت سے باہر ہے۔ یہ جو ہمارے غیر خدا کی مذمت کرتے ہیں اس سے روکو، باقی سب ٹھیک ہے، ورنہ ہم جو انجام ان کا کریں گے وہی انجام آپ کا کریں گے۔ یا تو آپ ساتھ چھوڑ دیں یا ان کو سمجھا لیں۔ چچا سمجھے چھوٹی سی بات تو ہے، بھتیجا مان جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بلایا، بھتیجے سنو، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، ایسا ایسا کہہ رہے تھے، بیٹا میں تمہارے ساتھ تھا، آج بھی ہوں، لیکن تقریباً 80 سال کی میری عمر ہے، کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ وہ لوگ دھمکی دے کر گئے کہ یا تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں ورنہ وہ میرا انجام بھی وہی کریں گے کہ تمہارا کریں گے۔ کیا مطالبہ تھا؟ لا الہ الا اللہ میں الا اللہ نکال دو، اللہ الہنا کہہ دو، بس اللہ ہمارا خدا ہے، ٹھیک ہے، غیر کی نفی مت کرو۔ آپ نے فرمایا چچا آپ میرا ساتھ دیں نہ دیں آپ کی مرضی، اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب آپ کمزور پڑ رہے ہیں آپ میرا ساتھ چھوڑ دیجیے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، اللہ کو اس کے دین کی سربلندی منظور ہوگی تو دین کلمہ بلند ہوگا، ورنہ میں اسی راستے میں جام شہادت نوش کر لوں گا، نظریے کا سودا نہیں کروں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، یہ مجھ کو لالچ دینے آئے ہیں، یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دے، دنیا کے خزانے میرے پیروں پہ لا کے ڈال دے، میں اللہ کے دیے ہوئے طریقے سے ہٹ نہیں سکتا، آپ میرا ساتھ دیتے ہو تو دیں ورنہ آپ کی مرضی۔ اور یہ کہہ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر چل دیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے کہ پہلا موقع تھا چچا ابو طالب نے پیچھے ہٹنے کی بات کی۔ چچا دیکھ رہے، کہا بھتیجے سنو 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 سنو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو ہونا ہوگا ہوگا، تو اپنا کام کرو۔ یہ چند مثالیں اس لیے دے رہا ہوں، بسا اوقات نادانی میں ہم تقابل کرتے ہیں نا، تقابل نہیں کرنا، سارے نبی سچے، سارے نبی برحق، تمام آسمانی کتابیں سچی، کتابیں برحق، جس زمانے میں آئی تھی اس زمانے میں وہ حق تھی، مٹ گئی، ہم کیا کریں؟ ہم مٹانے گئے تھے؟ تمہاری کتابیں ہم مٹانے گئے تھے؟ ان انبیاء کرام کی تعلیمات کو تم نے محفوظ نہیں کیا، کسی نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے، اور کسی نبی کی کوئی کتاب پتلی یا موٹی، چھوٹی یا بڑی، تحریف سے محفوظ۔ مثال دوں میں آپ کو، میں کہاں جا رہا ہوں؟ یو پی، ابھی کہاں ہوں؟ ناگپور میں۔ کیوں؟ بھائی لکھنؤ جانا ہے، ایک دن پہلے نکلو، کل ایئرپورٹ سے بیٹھو، پرسوں پہنچ جاؤ، ایک دن کا فرق پڑنے والا ہے۔ یہ اکابر دنیا میں گھومتے رہتے،
ایک اسٹاپ لیا وہاں اور عمرہ کیا، اور خوش قسمتی ہے ان کی بھائی، اللہ سب کو نصیب فرما دے۔ ہم زمین پر لاٹھی آواز دنیا کی کسی آواز کے مشابہ تو ہے نہیں، وہ الگ ہی کوالٹی ہے، لیکن کچھ تو مثال دینی پڑے گی۔ کبھی انسان بن کر آتے تھے، جبرائیل امین انسان کی مثال میں آتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت مشہور روایت ہے، جس کو محدثین نے حدیث جبرائیل کے نام سے درج کیا ہے۔ اکثر کتابوں کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ کیا ہے؟ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید السواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص باہر سے آیا، مجمع کو کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس تک پہنچ گیا اور جا کر آپ کے بغل میں بیٹھ گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنی ران میں ہاتھ مار مار کے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی ران میں ہاتھ مار کے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی اس سے ہنس کے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کیا ہے، آپ جواب دے رہے ہیں، آپ کے جواب کے بعد وہ کہہ رہا صدقتا، ٹھیک کہا۔ پھر پوچھتا ہے اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، مل احسان، قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ جب وہ شخص سوالات کر کے چلا گیا تو آپ نے پوچھا پہچانا کون تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا ان ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، جبریل امین تھے، تم کو دینی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور تیسری کنڈیشن، جبریل امین اپنے اصل بھیس میں آئے، 800 بازوؤں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کی، جبرائیل اصل بھیس میں آؤ، تو انہوں نے کہا مکے کے باہر نکلو، اندر کہاں کھڑا ہوں گا، جگہ ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آبادی کے باہر نکلے، اجیات کے مقام پر، جہاں اس وقت اسپتال ہے مکے کا، کھلا میدان تھا۔ جبرائیل آسمان سے اترے اور فضا میں ٹنگ گئے، 800 بازو کھول دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدھی دنیا ڈھک گئی۔ 3 شکلیں تھیں، آواز بن کر، انسان کی شکل میں، اور اصل بھیس میں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتلایا کہ اگلی بات برابر سمجھ میں آوے۔ یہ فرشتہ اللہ کے پاس سے کلام لے کے آ رہا ہے، کہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بیچ میں کوئی چھیڑ چھاڑ ممکن ہے؟ کوئی ڈرا کے چھین لے تک، کم کر دے وے، زیادہ کر دے وے، نہیں۔ کس کو دے کر گئے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، جبرائیل پڑھ کے سناتے تھے، تو چونکہ آپ سے کہا گیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو آپ کو امانت مل رہی ہے امت تک پہنچا دیجیے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ آپ ذمہ داری میں کوتاہی کرنے والے کہلائیں گے۔ جب جبرائیل پڑھ کے سناتے تھے تو آپ جبرائیل کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کچھ چھوٹ جائے۔ اب دو مشقتیں ایک ساتھ تھیں۔ کیوں؟ قرآن کا بوجھ، اس قرآن کا بوجھ، اس قرآن کو اگر پہاڑ پر رکھا گیا ہوتا، پہاڑ بیٹھ گیا ہوتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ بوجھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ رہا ہے، کندھے بوجھل ہوتے تھے، تیز سردی کے موسم میں پیشانی سے پسینہ ٹپ ٹپ گرتا تھا۔ بسا اوقات آپ کسی صحابی کی ران میں پیر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، وہی اترنے لگی تو صحابی کہتے سر کے بوجھ سے میری ٹانگ ٹوٹی جا رہی۔ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی حال میں آپ کا قرآن نازل ہونے لگا، اونٹنی ایسا جھکی ایسا جھکی ایسا جھکی کہ اس کی پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ایک طرف تو یہ بوجھ، اور ایک طرف کچھ چھوٹ نہ جائے اس کی فکر، تو آپ فرشتے کے ساتھ دہراتے تھے۔ خداوند قدوس کو پیار آیا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے ہمارے محبوب، آپ فرشتے کے ساتھ قرآن دہرائیے مت، آپ اس کی فکر مت کیجیے کہ بھول جائے گا، چھوٹ جائے گا، آپ کے سینے میں محفوظ کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہوتا ہے نا، آپ واٹس ایپ پہ منتقل کر دیتے، میل پر منتقل کر دیتے، تو فرشتہ تو پڑھ کے سنا ہی رہا ہے، وہ آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے گا، آپ بھولیں گے نہیں۔
پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معتمد ترین شاگردوں کو ایک ٹیم بنا رکھی تھی کاتبین وحی کی، ان کو لکھا دیا کرتے۔ بعض انبیاء اولو العزم ہیں، بعض انبیاء صاحب شریعت ہیں، اور ان تمام میں سب سے اونچا مقام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب کسی کو خراب لگے صاحب آپ نے ان کو اوپر کر دیا ان کو نیچے کر دیا، اس میں ہمارا قصور نہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن صحابہ میں درجات پیغمبر نے خود طے کیے، وہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش قسمت صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، وہ دیگر صحابہ سے ممتاز ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر کے اسلام کی خدمت کی، ان کا مقام اونچا ہے ان کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح وقاتل، یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ خداوند قدوس کر رہا ہے۔ آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ صحابہ کرام کا مقام پیغمبر نے خود طے کیا، سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام پیغمبر نے طے کیا، عمر فاروق کا مقام پیغمبر نے طے کیا، عثمان غنی کا مقام پیغمبر نے طے کیا۔ آپ تبدیلی کریں گے اس کے اندر؟ سیدنا ابوبکر اور عمر جو شیخین کہلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نازک موقع میں ان سے ہی مشورہ کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر وہ شکل بیٹھ گئی تھی کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو دائیں ابوبکر ہوں گے بائیں عمر ہوں گے۔ آپ نے انتقال سے پہلے چند ایسی باتیں ارشاد فرمائیں کہ پوری امت سمجھ گئی، صحابہ سمجھ گئے کہ پیغمبر کا منشا کیا ہے۔ جب انتقال تو ہوا آپ کا دوشنبے کے دن، جمعرات کی مغرب کی نماز آخری نماز تھی، اس کے بعد آپ امامت نہیں کر سکے، تکلیف پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو، نماز پڑھائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے بعد آپ لوگوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ کیوں بنایا؟ تو مسکرا کے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں ابوبکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے ہم کو اشارہ دے دیا تھا کہ میں نے دین کی امامت کے لیے ان کو منتخب کر دیا، دنیا کی امامت کے لیے تم چن لینا۔ ہم نے چن لیا۔ انتقال سے پہلے جو آپ کا آخری خطبہ ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا انصار کا بہت خیال رکھا جائے، ان کے بڑے احسانات ہیں، عورتوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، معاملات پر توجہ دینا وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا دنیا میں جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ایک شخصیت کے ماں سوا، اس کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر دے نہیں سکا، روز قیامت جنت میں اللہ سے دلواؤں گا۔ سارے صحابہ متوجہ ہو گئے یہ تمغہ کس کو ملنے والا ہے؟ فرمایا وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، مسجد بنی، مسجد کے آس پاس صحابہ کے کمرے بنے، حجرے بنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے تھے۔ جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں روضہ اقدس، یہ بیوی عائشہ کا حجرہ تھا۔ سب کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے آسانی کے لیے۔ فرمایا جن جن لوگوں کے دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں سب بند کر لو، باہر رخ کر لو، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، کس کا؟ ابوبکر صدیق کا۔ فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اللہ کے بعد کسی کو جگری دوست بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا۔ یہ باتیں کسی کو نہیں ملی۔ اب کوئی کہے صاحب آپ نے ابوبکر کو اوپر کر دیا، عمر کو نیچے کر دیا، عمر بہت بلند ہے لیکن ابوبکر کے بعد، حضرت علی بہت محترم ہے لیکن ابوبکر عمر کے بعد، حضرت عثمان حضرت علی دونوں اللہ کے نبی کے داماد ہیں، دونوں اہل بیت ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کو 2 بیٹیاں منسوب تھیں، جن کے بعد دیگرے رقیہ اور ام کلثوم، حضرت علی کو 1 بیٹی منسوب تھی، بیٹی فاطمہ الزہرا، یہ بھی اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی چہیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ان دونوں کو برابر قرار دیا ہے مرتبے میں، یا بعض لوگوں نے بعض پہلوؤں سے حضرت علی کو آگے رکھا ہے، اس کی گنجائش تو ہے، لیکن نعوذ باللہ شیخین کو پیچھے کر کے حضرت علی کو آگے کرنا اور اس کو دین کہنا،
اور جو حقیقت حال آشکارا کرے اس کو ناصبی کہنا، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ خلافت میں وزیر عدل و انصاف تھے، ساتھ میں مل کر کام کیا، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب کو جب نیزہ لگا اور ایسے حالات بن گئے کہ اب نازک کنڈیشن ہے اور لوگوں نے کہا کہ اپنے بعد خلیفہ کا انتخاب کر لیجیے، فرمایا ہاں کر سکتا ہوں، میرے سامنے دو راستے ہیں، ان استخلف فإن ابا بکر قد استخلف وإن لم استخلف فإن رسول اللہ لم يستخلف، اگر خلیفہ نامزد کر کے جاؤں تو ابو بکر مجھ کو نامزد کر کے گئے تھے، اور اگر نامزد نہ کروں تو اللہ کے نبی نامزد کر کے نہیں گئے تھے، امت نے چنا تھا، دونوں راستے میرے سامنے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اس کے اہل ہیں اور واقعتاً اہل تھے، ان کو نامزد کر دیے، فرمایا نہیں، یہ طے ہے کہ میرے بعد میرے خاندان خلیفہ نہیں بنے گا، نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ داماد، کوئی نہیں، میں 6 افرادی کمیٹی بناتا ہوں، وہ آپس میں کسی ایک کا انتخاب کر لیں گے، جو خلیفہ بنے وہ میرے بیٹے سے مشورہ کرے، اس لیے کہ ہے بہت باصلاحیت، سبحان اللہ، وہ ہے اس لائق، لیکن خطاب کے خاندان کا، خطاب کی اولاد کا ایک فرد اس کانٹوں بھرے تاج کو اٹھانے کے لیے کافی ہے، اگر میں اللہ کے یہاں برابر سرابر چھوٹ گیا تو میں خوش ہوں، میں اپنے بیٹوں میں کسی کو یہ منصب نہیں دوں گا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، کتابوں کی تفصیل موجود ہے۔ جب رائے ہوئی، حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا، عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ آپ خلافت کا اہل کس کو سمجھتے ہیں سیدنا عمر کے بعد؟ فرمایا علی کو بنا دیجئے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا عثمان کو بنا دیجئے۔ یہ ان کو دینے کو تیار، وہ ان کو دینے کو تیار، ساتھ میں مل کر کام کرنے کو تیار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا تو عثمان غنی سے، اگر علی کو خلیفہ بناؤں تو ساتھ دو گے؟ دوں گا۔ حضرت علی سے پوچھا عثمان غنی کو خلیفہ بناؤں ساتھ دو گے؟ دوں گا۔ آخری مجلس میں سیدنا عثمان عبد الرحمن بن عوف نے تقریر کی اور بتلایا لوگوں سے، یہ دونوں ایک دوسرے کا نام پیش کر رہے ہیں اور دونوں نے مجھ کو اختیار دے رکھا ہے، آپ جس کا نام پیش کر دیں گے ہم تائید کریں گے۔ فرمایا حضرت علی سے کھڑے ہوئیے، عثمان غنی کی خلافت کی بیعت کیجیے۔ سب سے پہلی بیعت کس نے کی ہے؟ علی نے کی ہے۔ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ اور تاحیات ساتھ دیا، حتیٰ کہ سیدنا عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ ہوا ہے، حضرات حسنین دروازے پر پہرا دے رہے تھے، علی نے اپنے بیٹوں کو وہاں کھڑا کر رکھا دروازوں پر، سیدنا عثمان غنی پر آج نہیں آنی چاہیے، وہ تو بلوائی پیچھے سے آئے، واقعات تفصیل ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے، دونوں اللہ کے نبی کے داماد ہیں۔ ان چاروں خلفاء میں سے دو یعنی شیخین سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر اللہ کے نبی کے خسر ہیں۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ ام المومنین ہے، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ ام المومنین ہے، اور یہ دونوں 3 اور 4 نمبر کے خلفاء اللہ کے نبی کے داماد ہیں۔ وہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہے، اور اہل بیت کا صحیح مصداق، اولین مصداق پیغمبر کی بیویاں ہیں، اس لیے قرآن نے سورہ احزاب میں جہاں پر لفظ اہل بیت کا استعمال کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ رکوع شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے۔ قرآن 3 مرتبہ کہہ رہا ہے یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں۔ قرآن اس کے اندر پردے کا حکم دے رہا ہے، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹھہرو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واقمن الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، اقمنا مؤنث کا صیغہ ہے، اطعنا مؤنث کا صیغہ ہے، سارا خطاب عورتوں سے ہو رہا ہے۔ اہل بیت کا اولین مصداق پیغمبر اسلام کی 11 بیویاں، بیویوں کے واسطے سے 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، بیٹیوں کے واسطے سے داماد، نواسے، نواسیاں۔ یہ کون سا اہل بیت ہے؟ پیغمبر کی 4 بیٹیوں میں 3 کو سائڈ کر دیا، ایک بیٹی اہل بیت، زینب رقیہ ام کلثوم بیٹی نہیں پیغمبر کی، بیٹی فاطمہ الزہرا کی ماں کا تذکرہ نہیں ہے۔ بیٹی فاطمہ الزہرا کس کی بیٹی ہے؟ کس کے پیٹ سے پیدا ہوئی؟ ماں کے پیٹ سے کہ باپ کے پیٹ سے؟ وہ ماں کہاں ہے؟ بی بی خدیجہ کا نام نہیں؟ کیوں؟
بیوی خدیجہ کا نام لیں گے تو پوچھیں گے، دنیا پوچھے گی 11 بیویاں اور کون تھیں؟ عائشہ امت مسلمہ کے لیے بیویاں حرام ہے قیامت تک کے لیے. پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھ ہیں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی. اگر کسی نے پیغمبر کی بیویوں کے ایمان کو شبہ کیا، اپنے ایمان کی تجدید کر لے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے خلفاء کے راستے پر چلنا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. ان خلفاء میں سے 3 کو آپ جہنم بھیجنا چاہ رہے ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ ابو بکر اور عمر زندگی میں اللہ کے نبی کے ساتھ، انتقال کے بعد بھی آپ کے روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں. کس کو نصیب ہے یہ مقام؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اگر کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان کے ایمان پر شبہ کیا، ان کو متہم کرنے کی کوشش کی، تو سورج پر تھوکو منہ پر آئے گا، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسل در نسل تباہ ہو جائے گی. اپنی بات کو میں سمیٹوں. قرآن مقدس الحمدللہ جس شان کے ساتھ نازل ہوا، آج تک الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جوں کا تو محفوظ ہے. پیغمبر السلام کی زندگی صحابہ کے توسط سے کتابوں کے اندر محفوظ ہے. پیغمبر السلام کی بیویاں، ان کی عظیم خدمات، اور ہم کو دین انہی واسطوں سے پہنچا. اگر کوئی نعوذ باللہ قرآن کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے قرآن 30 پارہ نہیں 40 پارہ تھا، تو پیغمبر صحابہ کو 40 پارے دے کر نہیں گئے تھے؟ کیا مطلب ہوا؟ ذرا سوچیے. آپ الزام لگانے گئے ہیں صحابہ پر، الزام لگ رہا ہے پیغمبر پر. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پہ نازل ہو رہا ہے اس کو آپ پہنچا دیں. تو کیا نعوذ باللہ پیغمبر نے پہنچایا نہیں؟ آپ کہتے ہیں ابو بکر اور عمر منافق تھے، لالچی تھے، حکومت کے عہدے کی لالچ میں لگے ہوئے تھے. کب لگے تھے؟ مکے میں. کسی نے سوچا تھا کہ عروج نصیب ہوگا؟ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے. کسی نے سوچا تھا کہ ایسا ہوگا؟ چلیے آپ کے انتقال کے بعد امت نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ چنا. بہت غور سنیے گا. سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہونے کے باوجود بیت المال سے اتنا ہی پیسہ لیتے تھے، اتنا ہی وظیفہ لیتے تھے جتنا ایک عام غریب آدمی کو ملتا ہے. سرکار اگر کسی غریب کو بے روزگاری کی بنیاد پر 10,000 کا بھتہ دیتی ہے تو کیا ایم ایل اے ایم پی کو اتنا ہی ملتا ہے؟ وزیر اعظم کو اتنا ہی ملتا ہے؟ یہ سنا آپ نے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے 2 سال 3 ماہ 10 دن کی مدت خلافت کی. اپنی خلافت کی مدت میں ان کی بیوی 53 کپڑا، سادی غذا کھاتے تھے، آنکھیں پیلی ہو گئی تھی، کھال میں کھجلی ہو گئی تھی. صحابہ نے بہت سمجھایا، کچھ مرغن چیزیں استعمال کر لیا کیجئے، آپ قوم کی امانت ہیں. سننے کو تیار نہیں. صحابہ نے آپ کی بیٹی حضرت حفصہ سے کہا ابا جان کو تم سمجھاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری بات مان لیں. حضرت حفصہ تشریف لائیں. ابا جان مجھے ذمہ داروں نے بھیجا ہے درخواست لے کر کے، آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ بالکل سادی غذا استعمال کرتے ہیں، کچھ مرغن استعمال کر لیجئے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے. فرمایا بیٹی تم تو پیغمبر کے آغوش میں رہی ہو، تم کو کیا بتلانا، تمہیں نہیں معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، مہینوں آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. بیٹی ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی 2 وقت کھا رہے ہیں. بیٹی میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور ابوبکر صدیق طریقے کو چھوڑ دوں گا تو میں بھٹک جاؤں گا، مجھ کو مت سمجھاؤ. اور یہ کہہ کر خود بھی روئے، بیٹی بھی روئی. مال غنیمت میں جو حصہ لگتا تھا، جتنا عام فوجی کو ملتا تھا اتنا ہی آپ لیتے تھے. ایک موقع پر ایک موقع پر مال غنیمت آیا، یمنی چادریں بٹی، مخالف کے دشمن تھے، تو کیا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دشمنوں کے بیچ میں رہتے تھے، منافقوں کے بیچ میں رہتے تھے، اسلام مخالفوں کے بیچ میں رہتے تھے. آپ کو جرأت نہ ہو سکی ان کو الگ کر دے، امت کو بتلا دے چونکہ فیض کعبہ برخیزت کجا مانت مسلمانوں. جس طریقے سے انبیاء کرام کے درجات خداوند قدوس طے کیے، آسمانی کتابوں کے درجات خداوند قدوس طے کیے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ، اپنے مقرب ترین صحابہ کے درجات طے کیے ہیں. ان کو اوپر نیچے کرنا نہ ہمارے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے. اور محبت اہل بیت کے نام پر تماشے کرنا بند کرو. حضرت تشریف لے آئے ہیں. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ہمارے یہاں بھیونڈی میں منقبت کی مجلس تھی، ہوتی ہے محرم کثرت سے ہوتی ہے. ایک بڑے اچھے شاعر صاحب تھے، ہمارے مدرسے میں پڑھاتے تھے، ادیب تھے. وہ کہنے لگے میں منقبت میں جا رہا ہوں. کیا ہوگا اس میں؟ بیٹی فاطمہ الزہرا کی شان میں ہم کلام پڑھیں گے. اب میں نے کہا باقی بیٹیوں کی شان میں؟ کہنے لگے نہیں، منقبت تو بیٹی فاطمہ الزہرا کی ہوتی ہے. میں نے کہا اسی بنیاد پر جہنم میں جاؤ گے؟ وہ چونک گئے. کیا کہہ رہے ہیں مولانا آپ؟ میں نے کہا اسی بنیاد پر جہنم میں جاؤ گے. پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 کا نام تک نہیں. آپ مجھے بتلائیں ایک اسٹیج پر 4 شخص ایک مقام کے ہوں، 4 ایم ایل اے ہوں، 4 ایم پی ہوں، 4 کارپوریٹر ہوں، 4 لوگ ایک درجے کے بیٹھے ہوں، 3 کو آپ پوچھیں ہی نہیں، ایک کا استقبال کریں، ہار پھول کریں، وہ 3 رکیں گے؟ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں. نص قرآنی بتلا رہی ہے کہ پیغمبر کی ایک سے زائد بیٹیاں ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. اگر ایک بیٹی ہوتی کیا کہتے ہیں؟ قل لازواجک ولبنتک. اہل بیت کے نام پر ایک بیٹی کو چھانٹ کے الگ کر دینا، حضرات حسنین کو لے لینا، حضرت علی کو لے لینا، اور باقی عبداللہ ابن عباس نہیں ہے، حضرت حمزہ نہیں ہے، حضرت عباس نہیں ہے، حضرت عقیل نہیں ہے، جعفر نہیں ہے، پیغمبر خاندان کے اور لوگ نہیں ہیں. 2 خلفاء آپ کے خسر ہیں، 2 خلفاء آپ کے داماد ہیں. خسر اور داماد گھر والے نہیں ہوتے، آپ کی بیویاں ہیں. بیٹی فاطمہ الزہرا کی اماں نہیں ہے، بی بی خدیجہ نہیں ہے. بی بی خدیجہ کا مقام جبرائیل امین وہی لے کے اترتے تو کہتے اے اللہ کے محبوب خدیجہ کو اللہ کا سلام کہہ دیجیے. یہ مقام بی بی خدیجہ کا ہے، ان کا نام ہم تیار ہیں. کون سا اہل بیت ہے؟ کون سی محبت اہل بیت ہے؟ یہ تماشے جو کر رہے ہیں ان کو مبارک. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں ان حقائق کو ذہن میں رکھیے. موضوع پر کتابیں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے. علماء کرام کے بیانات مطالعہ کیجیے. انتہائی خوشی کا مقام ہے. انجمن احیاء سنت کے ذمہ داران نے اس پاکیزہ اجلاس کا انعقاد کیا. یہ ہماری انجمن جو میرے ہی ہاتھوں قائم ہوئی اور مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں اس کی برانچیں کام کر رہی ہیں. اس کا مقصد صحیح عقائد امت تک پہنچانا، عقائد کے راشد سے گندگیوں کو دور کرنا. ماشاءاللہ مالیگاؤں کے اندر مولانا اقبال وغیرہ کام کر رہے ہیں، آپ کے آتے رہتے ہیں. بھیونڈی کے اندر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے. میرے ساتھ قاری مصدق مومن صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ایک انتہائی باصلاحیت عالم دین ہیں. اس موضوع پر گہرا مطالعہ ہے. ٹھیک ہے اس وقت موقع نہیں رہ سکا، ورنہ میری خواہش تھی ان کا بیان بھی ہوتا. بہت عمدہ بڑی پختہ معلومات، پوری ٹیم کام کر رہی ہے. جہاں جہاں کے لوگ اس موضوع پر جڑنا چاہتے ہیں ہم ان کو اجازت دے دیتے ہیں. 4-5 سال پہلے یہاں کے بعض احباب نے خواہش کا اظہار کیا. حافظ فیاض چونکہ بھونڈی رہ چکے تھے میرے پاس. اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینی ہے. کاروبار کرتے ہیں کاروبار کیجیے، پیسہ نہیں ہے ہنر سیکھ لیجیے، مزدوری کیجیے. اللہ سے رشتہ مضبوط کیجیے اور بچوں بچیوں کی دینی عصری تعلیم پر مکمل توجہ دیجیے. جہاں مکاتب نہیں ہے مکاتب قائم کیجیے، جہاں ہے ان کو مضبوط کیجیے. اور جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ٹاپر بچے ہیں، آگے اوپر کیسے جائیں گے؟ الگ الگ محلوں میں ان کے کوچنگ کلاسز چالو کیجیے. وہ ٹرسٹ جن کے پاس آمد کیا ہے، وہ مساجد، وہ کمیٹیاں، وہ تنظیمیں جن کے پاس آمد نہیں ہے، جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پاور کاٹ دو، مسجد کا پانی کاٹ دو، ہاؤس ٹیکنک نہیں، تمام ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ماشاءاللہ آپ کے پاس کشادہ جگہ ہے خارج مسجد کے اندر. اگر آپ بچوں کی کوچنگ کلاسز یا ان کے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب کرانے کے لیے کوئی نظام چلا سکتے ہو، مبارکباد کے مستحق ہوں گے آپ. ہمارے اکابر جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران مسلسل کوشاں ہیں
اور بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے باقاعدہ ان کی فیس بھرنے کے لیے جمعیت فنڈ دیتی ہے، دلی مرکز بھی دیتی ہے، صوبائی جمعیت دیتی ہے، اور ہم لوگ اپنی ذات سے دسیوں غریب بچوں کی ہر سال فیس بھرواتے ہیں، اس لیے کہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ تقابل کا دور ہے۔ آپ کے بچے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عہدوں پر آئیں گے اور مسائل کا حل نکلے گا۔ میں شہر ناگپور کے تمام ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، الگ الگ محلوں میں اس کا انتظام کیجیے۔ اس مسجد کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے پاس جگہ بھی ہے، اور اب تو الحمدللہ فنڈ میں سہولت بھی ہو گئی ہے، نئی عمارتیں بن گئی ہیں، اچھی خاصی رقمیں آ رہی ہیں، کرایہ آ رہا ہے۔ مسجد کا کوئی کام روک کر نہیں، مسجد کی آبادی شابادی برقرار رہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ افراد کھڑے ہوتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہوں گے۔ بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے، مجھ کو یہ بات کہنی تھی، ذہن سے نکل گئی تھی۔